بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی، واو اور جاہدو انہوں نے جہاد کیا، فی میں سبیلی راستے اللہ اللہ کے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت کی، اللہ اللہ کی، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ہے، جس میں اللہ رب العزت جہاد اور ہجرت کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور ایمان اور یقین اور توکل اور امید رکھنا اللہ تعالیٰ سے اور اپنی بخشش کا یقین دلا رہے ہیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب صحابہ کرام سے رجب کی یکم کو کافر جو ان کے ہاتھوں سے مارا گیا تو اس پہ سوالات اٹھے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا تھا کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، ان کو تاریخ کا اندازہ نہیں تھا، اور دوسرا جو کفار مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو زیادتیاں اور ظلم کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ قتل بہت چھوٹی چیز ہے، انہوں نے جو زیادتیاں کی ان سے بہت بڑی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا، وہ تردد تو صحابہ کرام کا ختم ہو گیا کہ ان سے گناہ ہوا ہے یا نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جو انہوں نے جہاد کیا، کیونکہ انہوں نے تو جہاد کی نیت سے اس کافر کو مارا تھا، اور ان کے ہاتھ مال غنیمت بھی لگا تھا جو لے کر آئے تھے، اور وہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں فرمایا تھا، کیونکہ صحابہ کرام بہت کنفیوژن کا شکار تھے کہ اس کا کیا ہوگا، اب ہمیں اس پہ جہاد کا ثواب بھی ملے گا یا نہیں، گناہ سے تو ہم بچ گئے ہیں لیکن جہاد کا ثواب ملے گا یا نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ بتا دیا کہ تمہارا جو جہاد ہے اور ہجرت ہے اور ایمان ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت اس کی قدردانی ہوگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین اجر بھی ملنے والا ہے۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت جو عبداللہ بن جحش وہاں سے لے کے آئے تھے، صحابہ کرام میں طریقے کے مطابق یعنی ہمس نکال کر تقسیم فرما دیا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں عمومی طور پہ 3 چیزیں بیان فرما رہے ہیں، ایمان، ہجرت اور جہاد۔ ایمان جو ہے وہ بہت ہی ڈیپ معنی رکھتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، پھر اس طرح آخرت پر، نبیوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، میرا یہ کہنا ہے کہ ہماری ایمان میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اس طرح ہمارا ایمان نہیں ہوتا جیسے کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ جیسے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، یا ہمارا کوئی پروگرام ہے، کسی کوئی شادی ہے، ہمیں اس میں فلاں تاریخ کو جانا ہے، ہم نے کل دوپہر میں، کل شام میں کیا پکانا ہے، یا کوئی بھی ہمارا ایونٹ، کوئی پروگرام، کوئی چیز اس طرح میں ہوتی ہے، اس کے لیے جسے ہم تیاری کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس طرح حالانکہ موت بھی ہماری اسی طریقے، اب موت پہ تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ایمان کے مطابق اپنے اعمال نہیں کر رہے۔ ہم اس طرح یقین کے ساتھ اعمال، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب احکام اس کے ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے صرف عبادت کے لیے، یہ بالکل تھوڑی سی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن ہمارے اعمال جو ہے نا وہ ان چیزوں
چیزوں کی اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے کلیئر کہ یہ ان باتوں پر ہمارا بہت زیادہ ایمان ہے. گویا کہ ہمیں اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنا ہوگا, مزید اپنا یقین بار بار سوچیں کہ اللہ رب العزت کی ذات, اس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے, ہم نے جواب دینا ہے. پھر کیا پتہ ہم جنت میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے, اللہ رب العزت ہمیں لے کے جائیں. تو بہرحال اپنے ایمان پہ ہمیں توجہ دینی ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے ہاجر و ہجرت کی, ہجرت جو ہے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہجرت جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتی ہے, اپنے گناہوں سے ہجرت بھی ہوتی ہے. یہ جیسے کہ اپنے تفسیر میں سن بھی لیا ہے. بہرحال ہجرت کرنا برائی سے اچھائی کی طرف, ٹھیک ہے, اور گناہوں سے نیکیوں کی طرف, اور بہت ساری یعنی کہ ہجرت کی قسمیں بھی ابھی بھی ہو سکتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. وجاہدوا, اور جہاد کرنا اللہ کے راستے میں, جیسے کہ جہاد ہے, کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ جہاد ہم ابھی فی الحال تو نہیں کر سکتے, لیکن بہت ساری جہاد کی قسمیں ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں. بہت سارا جہاد ہو سکتا ہے اپنے نفس کے خلاف, گناہوں کے خلاف. ویسے بھی جہاد کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں, ایک کیا ہے دشمن کا مقابلہ کرنا, جس کو ہم عمومی الفاظ میں جو ہے وہ جہاد ہی کہتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ شیطان کے پیدا کیے ہوئے خیالات کا مقابلہ کرنا, یہ بھی ایک جہاد ہے. اور تیسرا اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کا مقابلہ کرنا. تیسرے اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنا, اور ناجائز خواہشات کا اسپیشل, اور فضول خواہشات کا بھی جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, وقت کا ضیاع ہے, نقصان ہے, ایسی خواہشات کا مقابلہ کرنا بھی جہاد کی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ پیسہ خرچ کرنے کا دل نہ کرے اور پھر بندہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, کسی کو معاف نہ کرنے کا دل کرے, بندہ اس کو پھر بھی معاف کر دے, کسی کی جو ہے وہ دی گئی تکلیفوں پہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ چپ ہو جائے, خاموش ہو جائے, جھگڑا چھوڑ دے, اور صبر سے, استقامت سے دین پہ جمع رہے, دین پہ کام کرے. یہ ساری چیزیں جہاد میں شامل ہوتی ہیں, یہ ہم کر سکتے ہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. یعنی کہ ہمیں خدا نہ ہنستا یہ نہ ہو کہ انسان جب تھوڑا سا نیک بن جائے یا کچھ اچھی کوششیں کر لے تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس میں ہی ہوں, میں نے سب کچھ کر لیا ہے. ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں, ساری زندگی ہم لوگ دن رات ایک کر لیں دین کے لیے, دین کا کام کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں, اللہ رب العزت کی جو ہمارے اوپر احسانات ہیں, ان کا ایک حصہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے, ایک حق ہم اس کا ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی صرف اللہ سے ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ تھوڑا بہت ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا. تو اللہ رب العزت کی رحمت کی امید ہونا, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے کفر و شرک میں ڈوبا رہے, گناہوں میں ڈوبا رہے, اور یہ کہے کہ مجھے اللہ سے رحمت کی امید ہے. اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی, اور اس کے بعد امید اللہ پہ رکھنا. غرور, تکبر, کوئی دکھاوا, کوئی ایسی چیز خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں آ گئی تو مزید جو ہم پہلے گنہگار یا جتنا بالکل بھی کچھ عمل نہیں کر رہے تھے اس سے بھی بری کنڈیشن ہو سکتی ہے, کیونکہ اعمال کا تکبر جو ہے وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. تو امید اللہ کی ذات سے رکھنی ہے. واللہ غفور الرحیم, تو ان صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا ہے. تم نے جو بات کی ہے کہ اس میں اگر غلطی کا بھی پہلو تھا یہ رجب کے مہینے میں جنگ کرنا, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بخشش کرنے والی ہے, رحم فرمانے والی ہے. اور دوسری بات جو اپنی تفسیر میں سنی ہے کہ ہمیں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ مزید ہم سے یہاں پر اگر کوئی غلطی ہوگی, کوتاہی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بخش دے, رحم فرما دے, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات بخشے گی اور رحم بھی فرمائے گی. کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے ظاہر سے زیادہ باطن کو دیکھتے ہیں, اور ہمارے قول و فعل سے زیادہ جو ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں. اگر ہماری نیتیں خالص ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر بہت رحم فرمائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.